وہاں جو ایک تھانہ تھا شرطہ علیہ جیاد، وہاں میں نے یہ ٹرانسلیٹر کے طور پر میں نے بھرتی ہو گیا۔ ایک دن میں جا رہا تھا تھانے، تو رستے میں ایک عورت وہ اپنے آپ میں باتیں کر رہی تھی۔ اچھا، میں نے کہا آپ کو کیوں باتیں کر رہی ہے؟ کہ آپ کو نہیں پتا یہ حرم میں آگ لگی ہوئی ہے؟ میں نے کہا وہ کیا؟ وہاں گولیاں چل رہی تھیں اصل میں اندر، تو میں نے سمجھا یہ کوئی نیچے مرمتی ہو رہی ہے، یہ فرش کو اکھاڑ رہے ہیں۔ صحیح وہ تڑ اس کی بھی آواز ویسی ہوتی ہے، ایسے ہی ہوتی ہاں تھی۔ جی ہاں جی ایسی۔ تو میں نے یہ وہ سمجھا۔ میں جب تھانے میں گیا اپنے دفتر میں، تو مجھے تھانے دار نے بلایا، مدیر الشرطہ نے۔ وہ کہنے لگا کہ شیخ صاحب آپ نا چھٹی کر لیں، جب مہینہ ختم ہوگا تنخواہ لے جائیں تو آپ چھٹی کر لیں۔ میں نے کہا وجہ کیا؟ مجھے کہنے لگا کہ ابھی نا آدھے گھنٹے کے بعد مکہ پر فوج کا قبضہ ہونے والا ہے، ہمارے تھانے میں بھی فوج نے آ جانا ہے، حرم میں کچھ اس طرح کے لوگ آئے ہوئے ہیں، انہوں نے حرم پر قبضہ کیا ہوا ہے، تو حرم کا قبضہ چھڑانے کے لیے انہوں نے یہ کارروائی کرنی ہے، تو آپ چلے جائیں۔ اس لیے کہ جو حرم کے اندر ہے نا، ان کی وضع، قطع، لباس، تراش خراش وہ اب جیسی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ پر کوئی اس طرح کا تشدد ہو یا آپ پر کوئی الزام لگے یا آپ کو کچھ کہیں تو آپ چلے جائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو میں بجائے اس کے کہ اپنے گھر جاتا، میں حرم کے اوپر والے دروازے تو بند تھے نا، نیچے ایک سامان وغیرہ لے جانے کے لیے نا ایک دروازہ کھلا ہوا تھا، میں ادھر سے اندر چلا گیا۔ میں اندر گیا تو وہاں جو ہے نا میزاب رحمت، اس سائڈ پر جو برآمدہ ہے، وہاں سفید رنگ کی یہ لباس پہنے ہوئے، داڑیاں پوری ہیں، وہ لمبی قطار میں دعائیں مانگ رہے ہیں، تو میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اچھا، جب دعا مانگ کر فارغ ہوئے، انہوں نے مجھے کھجوریں دیں اور میں نے کھجوریں لینے، پھر زمزم پلایا انہوں نے مجھے۔ تو میرے کچھ اشکالات تھے، میں ان کے سامنے پیش کیے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ جائیں حتیم میں، حتیم پر نہ ایک پاکستانی ہے، وہ ہماری ترجمانی آپ کو کرے گا، وہ تسلی آپ کی وہ کرائے گا۔ اچھا، میں وہاں چلا گیا، وہاں ایک پاکستانی تھا، اس کا نام کیا لینا ہے، وہ اس سے میں نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے؟ ابھی تک تو وہ واقعات نہیں ہوئے ہیں، جب مہدی نے آنا ہے تو یہ نشانیاں پوری نہیں ہوئی۔ نشانیاں پوری نہیں ہوئیں۔ تو مجھے کہنے لگے کہ آپ نا براہ راست مہدی سے ملنے جا کر، آپ مجھے کہا کہ آپ حتیم میں چلے جائیں۔ میں حتیم میں گیا تو وہ حضرت صاحب تقریر کر رہے تھے، اور نیلے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا، 2 پسٹل اس کے، ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب، میگزین اس کی لگائی ہوئی تھی، گولیاں بھری ہوئی تھی، اس طرح کر کے کراس لگا ہوا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ابھی تو وہ واقعات نہیں ہوئے ہیں کہ تو ابھی، تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نا وہ چلے جائیں محمد بن عبداللہ المہدی، جو اصل سرگنا ہے نا، آپ اس سے ملاقات کرے جا۔ مہدی کے پاس ہی بھیج دیا آپ کو؟ واہ، ادھر ہی بھیج دیا مجھے۔ اچھا، میں جب وہاں گیا جہاں اذان دیتے ہیں نا، مکبری جسے کہتے ہیں نا، وہاں سیڑھیاں چڑھ کر میں اوپر جانے لگا تو وہاں جو پہرے دار تھا اس نے مجھے کہا کدھر جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں نے اس سے مہدی سے ملنا ہے۔ کہتا وہ تو اسلحہ تقسیم کرنے کے لیے نا میناروں پر گیا ہوا ہے، آپ ادھر بیٹھیں۔ میناروں پہ؟ ہاں ہاں، اچھا، وہ مینار پر چڑھ گئے تھے، اچھا، تو جب آئے گا نا تو پھر آپ ان سے ملاقات کر لیں۔ ظہر کی نماز کی کسی نے وہاں اذان نہیں دی، کسی نے وہاں جماعت نہیں کرائی۔ ایک پٹھان تھا جس نے اذان دی اور اس نے ہی جماعت کرائی۔ عصر کی بھی اسی نے ہی، ایک اور آدمی تھا جس نے اذان دی ہے، جماعت کرائی ہے۔ تو مہدی کے چیلوں نے نماز بھی نہیں پڑھی؟ نہیں پڑھی تو ہوگی لیکن کرائی نہیں کسی نے۔ اچھا، یہ نہیں میں باجماعت نہیں پڑھی؟ مغرب کے ٹائم میں نے پھر دیکھا کہ کوئی نہیں ہے، میں پھر نیچے گیا، نیچے خلوہ جو تھا نا، تہہ خانہ، وہاں یہ بجلی تو صبح 8:30 بجے سے کٹ گئی تھی۔ نیچے گیا، نیچے بہت اندھیرا تھا، میرے پاس شیخ فتح صاحب کے کمرے کی بھی چابی تھی، شیخ حبیب اللہ عبدالقادر سندھی صاحب کے خلوے کی چابی تھی۔ میں نے ان کے کھول کرنے میں تلاشی لی، میں نے کہا اندر ہی بیٹھے ہوں گے سارے، لیکن جب میں نے دیکھا بھی ادھر تو کوئی بھی نہیں ہے، تو گولیوں کی آواز اوپر آ رہی تھی۔ میں نے کہا ادھر اگر ایک گولی بھی لگی تو میں پڑا رہوں گا ادھر ہی۔ پھر میں نے اوپر آیا ہوں، پھر میں نے ان کو پوچھا ہے کہ ابھی کوئی آیا نہیں؟ کہتے ابھی تک نہیں آیا، عشاء تک وہ نہیں آیا ادھر۔ اچھا، پھر میں باہر نکلیں، بھوک لگی ہوئی تھی نا، میں نے کہا پھر آ جائیں گے، چلتا ہوں باہر میں۔ باہر جانے کے لیے میرے ساتھ یہ عبدالکریم صاحب نے، ناظم، ہاں جی، حافظ عبدالکریم صاحب، اس وقت پانی کی ایک اس نے پلاسٹک زمزمی وہ پکڑی ہوئی تھی، ایک رحمت اللہ ماسٹر تھے، ٹھینگ موڑ کے تھے وہ تھے، تیسرا میں ساتھ شامل ہو گیا۔ پھر میں نے کہا چلیے اب باہر چلیں۔ آپ باہر جانے لگے نا تو ایک دروازہ کھلا ہوا تھا، تو کہنے اب ادھر سے باہر نکلے۔ میں نے کہا نا
ادھر سے باہر نکلیں گے ان کو شک پڑ جائے کہ وہ اندر والے باہر آ رہے ہیں، تو ہمیں شاید باہر والے گولی چلا دیں، کیونکہ باہر فوج کا قبضہ ہو چکا تھا۔ ہم نے پھر اب مروا کی سائڈ پر نا ایک ایئر کولر خراب تھا، وہ ایئر کولر نیچے رکھا ہوا تو اوپر جو سوراخ ہوتا نا جہاں ہوا دینے کے لیے وہ کھلا ہوا تھا۔ میں ایئر کولر پر چڑھ کرنا سوراخ سے باہر نکلنے لگا تو باہر سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ آپ کے اوپر ہی؟ باہر انہوں نے دیکھا نا کوئی آدمی باہر نکل رہا ہے، انہوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ میں نے ڈاکٹر عبدالکریم صاحب سے کہا کہ باہر تو فائرنگ ہو رہی ہے، اب کیا کرنا ہے؟ اب تو نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن، تو کہنے اب جانا تو ہے۔ میں نے کہا چلو پھر میں ہی چلتا ہوں، آپ آ جائیں پیچھے۔ میں جب باہر نکل کے چھلانگ لگائی پیچھے، پھر مجھے نہیں پتا کہ یہ کدھر گئے ہیں وہ کدھر گیا ہے۔ میرے پاس نا پھر وہ جو باہر فوج والے تھے نا وہ آئے، وہ زمزمی میرے پاس تھی، وہ صبح سے پیاسے بیچارے کھڑے وہاں پانی پونی بھی، وہ پانی پونی پینے لگے۔ میں تو پھر رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر وہاں سے کھسکایا، تو سر پر جو رومال تھا نا سرخ رنگ والا، تو میں نے لپیٹ کر یہ بغل میں دے لیا۔ تو کچھ عربی کہہ رہے ہیں شوف شوف عندہ مسدس، اس کے پاس پستول ہے، یہ بغل میں رکھا ہوا ہے۔ اچھا، پھر میں نے کہا کہ میں نے بغل سے نکال کر مال جھاڑ کر پھر اس سر کے اوپر لے لیا۔ میں نے کہا کدھر ہے پستول یہاں؟ تو اس طرح وہ نا مہدی کا جو فتنہ تھا نا اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹالا ہے۔